بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ان آیات میں اللہ تعالی نے منافقین کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. یعنی جو لوگ ظاہری محض دکھلاوے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں ظاہری طور پر، اور دنیا کے مقابلے میں دین کی پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ کے نافرمانوں سے یارانہ جوڑتے ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے ہم کو عزت حاصل ہوگی. چنانچہ ایسے ظاہر دار منافقین، یا یہ کہا جائے کہ ظاہر دار مسلمانوں کے بارے میں جو در حقیقت منافق ہیں، اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ گویا کہ دھمکی بھرا جملہ ہے کہ ان کے واسطے آخرت میں بڑی دردناک سزا ہے. تو دردناک سزا عذاب کی خبر اللہ نے منافقین کو سنانے کے لیے لفظ خوشخبری استعمال کیا. در حقیقت یہ خوشخبری کے قابل تو نہیں ہے، یہی عذاب ان کے لیے خوشخبری کا سبب بنے گا، یعنی بری خبر بنے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ عزت ڈھونڈنے ان کے پاس جاتے ہیں جو خود باعزت نہیں ہیں، کیونکہ باعزت اور عزت کہا جاتا ہے کہ جس کو ہمیشہ قوت حاصل رہے، غلبہ حاصل رہے، غالب رہے. تو در حقیقت ہر طرح کی قوت، ہر طرح کا غلبہ ہمیشہ سے اللہ کے پاس رہا ہے. یہ بات اللہ نے سورہ منافقین پارہ نمبر 28 میں بھی بیان فرمایا ہے، سورہ منافقون میں، کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، مؤمنوں کے لیے ہے، منافقین یہ بات جانتے نہیں ہیں. یہی مضمون اللہ تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ اللہ کے دشمنوں سے تعلقات کو اس بنیاد پر مضبوط رکھتے ہیں کہ عزت ان کے پاس ہے. فإن العزة للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک تو اللہ ہے. در حقیقت منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے دشمنوں سے یارانہ اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں یہ توقع اور امید نہیں تھی کہ دنیا میں اللہ کے نبی سے اتنا بڑا انقلاب آئے گا. وہ تو سمجھتے تھے کہ کچھ دنوں کی بات ہے، ہم کیوں مشرکوں سے، کیوں مدینہ منورہ کے یہودیوں سے اپنی بات خراب کریں، یہ تو آئے جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے. اور یہ وقتی حالات ہیں، وقتی جذبات ہیں ان کے، یہ ان کو ہمیشہ کا غلبہ حاصل ہونے والا نہیں ہے.
اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم مشرکوں کے ساتھ رہیں گے تو جس طرح انہیں عزت حاصل ہے ہمیں بھی عزت مستقل کے لیے مل جائے گی اور ہم بھی معزز بن جائیں گے۔ گویا کہ ہماری دوستی ان سے رکھنا یہ ہمارے لیے منافقین سمجھتے تھے کہ عزت کا سبب بنے گا، لیکن تاریخ جانتی ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین ہوں، یہود ہوں، منافقین ہوں، سب کو مدینہ منورہ کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور بدر کا واقعہ ہو اور بدر سے لے کر اخیر تک یعنی فتح مکہ تک اللہ تعالیٰ نے کبھی کفار کو غالب ہونے نہیں دیا۔ آقا مکی مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیشہ کی عزت اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ یہودیوں کو بھی مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا اور اسلام کا غلبہ ہوا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزتوں کا مالک، عزت کسی کے دینے سے نہیں ملتی، عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے عزت سب سے پہلے تو اللہ خود باعزت ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عزت جس کو چاہا عطا فرمائی۔ اور وہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے رسول کو دی، اور جو سچے ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ باعزت رہے ہیں۔ اور عزت کا مطلب یہ ہے کہ غلبہ اور طاقت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دردناک سزا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور کیوں بناتے ہیں؟ کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، عزت اور باقی رہنے والے وہ لوگ ہیں، تو ہمیں ان کی وجہ سے عزت ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔